ہے کہ ہمارے بچے جو سال بھر انہوں نے محنتیں کی، ان کے استاد نے مدرسے میں محنت کی اور اتنا منظم اور مرتب پروگرام وہ پیش کر رہے ہیں، اس پروگرام کو کس طریقے سے ایسا بنایا جائے کہ انتشار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ ہم شیطان کے دشمن ہیں، ہم شیطان کو راضی نہیں کریں گے۔ شیطان اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے۔ ہم شیطان کے بھائی نہیں ہیں، رحمان کے بھائی ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اور آپ کو جو گاؤں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کا نام اللہ پورا ہے۔ اللہ پورا یعنی اللہ والوں کا گاؤں۔ آپ ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جو ٹونک سے بہت ہی قریب علاقہ ہے، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی اس گاؤں میں بڑی کثیر تعداد ہے۔ میری تمام خواتین سے درخواست ہے، بیٹھ جائیں بھائی، تشریف رکھیں، اطمینان کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تمام لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تمام خواتین بیٹھ جائیں، مرد حضرات بھی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، سامنے جگہ خالی ہے، سامنے آ جائیں۔ ماشاءاللہ جو پروگرام ہمارے مدرسے کے طلباء اور طالبات، بچے اور بچیاں پیش کر رہی ہیں، اس میں ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم ایک ہوں، متحد ہوں، آپس کے اندر ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس کے اندر جھگڑا مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے جھگڑا کیا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا کھسک جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، جم جاؤ، صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ مت کرو، انتشار مت کرو، آپس کے اندر لڑائی جھگڑا مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب آدمی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر بیٹھ جانے سے اس کا غصہ کم ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، بیٹھنے سے بھی اگر غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو پھر اس کو لیٹ جانا چاہیے۔ جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی بات کو لے کر ان کو ناگواری پیش آ گئی، ان سے میری بہت ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے، اللہ کے واسطے یہ دین کا پروگرام ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم آپ کے بچے مدرسے میں حاصل کر کے اپنا پورا سال کی محنت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ خدا کے واسطے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اللہ کے لیے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا موسیٰ صاحب مدظ اللہ العالی کتنا دور دراز سفر سے آپ کے ہاں آپ کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، دیگر علماء کرام آئے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا اکرام کریں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایک ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں۔ انشاءاللہ جو کچھ ابھی وقتی طور پر یہ حالات ہوئے، اگر ہم نے یہ عزم کر لیا تو شیطان انشاءاللہ یہاں سے رفو چکر ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عظیم دین عطا فرمایا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے وہ بہت مبارک شریعت ہے، وہ بہت مبارک دین ہے۔
اللہ کو یہ دین بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی پسندیدگی کا اعلان قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت شریفہ میں اس طرح فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند فرمایا۔ اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ہمارا نفس، ہمارا شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اور اپنی خواہشات کو پورا کریں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہو کہ تم سب متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ایک جٹ ہو جائیں اور اپنے تمام ایسے چیزیں جو شیطان ہمارے درمیان پیدا کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم سب متحد اور متفق ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ مدرسہ تعلیم القرآن جو آپ کے اس گاؤں کے اندر خدمات قرآنیہ انجام دے رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا ایسا مدرسہ ہے جو آپ کے بچوں اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچے اپنا پروگرام یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ اس میں یقیناً ہمارے تمام گاؤں والوں کا تعاون ہے، تمام بستی والوں کا تعاون ہے، اور خاص طور سے ہمارے جو یہاں پر مدرسین حضرات مولانا یعقوب صاحب اور دیگر حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی بڑی کوششیں اور محنتیں ہیں۔ بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد ایسے جلسے ہوا کرتے ہیں جس میں ایسی شاندار تقریریں ہماری بچیاں پیش کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے ترقی کریں گے، یہ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ ان کی زندگیوں کے اندر دین کے داعی اور شیدائی پیدا ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کی، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے اور جھگڑنے لگے، آپس کے اندر ہم برسرے بیکار ہونے لگے، تو پھر یاد رکھیے ان بچوں پر غلط اثر پڑے گا۔ بچپن کا زمانہ ایسا ہوا کرتا ہے، یہ آج کے جلسے کو یاد رکھیں گے کہ اتنا شاندار جلسہ ہوا تھا، ماشاءاللہ ایسی تقریریں ہمارے گاؤں کے بچوں اور بچیوں نے کی تھی، اس بات کو بھی یاد رکھیں گے۔ اور خدا نخواستہ ہم نے اس پروگرام کو جیسا منعقد کرنے کا ہمارا ارادہ تھا، شیطان کے در کر جانے کی وجہ سے، شیطان کے گھس جانے کی وجہ سے ہم نے پروگرام پیش نہیں کیا، تو یہ بات بھی یاد رکھی جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، ہم سب کو آپس کے اندر مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی کا زمانہ جوش کا زمانہ ہوتا ہے، طاقت اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے پہلوان کو اکھاڑے میں چت کر دے، مد مقابل کو چت کر دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ اصل پہلوان وہ ہے جب اس کو غصہ آئے تو وہ غصے پر کنٹرول رکھے، غصے کو پی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غصے پر کنٹرول رکھنے والوں کی تعریف بیان فرمائی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑو رب کو اپنے رب کی اللہ کی مغفرت کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ اللہ کی مغفرت کی طرف رب کو، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جس چیز کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہو، اس کی لمبائی کا کیا کہنا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی راہ میں ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خوشحالی ہو، عسرت یسر ہو اور فراوانی ہو، خواہ
ایسی حالت ہو کہ آدمی معاشی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے کھیت میں اور اس کے کھلیان میں اور اس کی فصل میں کچھ گھاٹا ہو گیا ہو، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ جلسہ آپ حضرات کے تعاون سے منعقد ہوا ہے، آپ نے تعاون کیا ہے، گاؤں والوں نے تعاون کیا ہے۔ جب ایسا عالیشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے تو آپ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت اور مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور وہ متقی جو جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ان کی صفت یہ بھی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے درگزر کریں، معاف کریں، اور معافی کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ سورۃ الشورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح فاجره على اللہ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اگر ہم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا، ہم نے کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس سے ہم قریب ہوئے، اس کو درگزر سے ہم نے کام لیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی، عداوت بھی ہوگی، تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ صفت کس کو حاصل ہوگی؟ جو صبر سے کام لے گا، جو غصے کو پی جائے گا، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر، اپنی ایک ایسی کیفیت جو جنونی کیفیت ہوتی ہے اس پر کنٹرول رکھے گا۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ چیز انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور جس کو یہ نعمت مل گئی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی، اس کو تو بہت بڑا حصہ اور نصیبہ اس کو حاصل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے شیطان یہ نہیں چاہتا کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں، ہماری تعلیمات تو یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے شیطان یہ چاہے گا کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائیں، تمہارا جلسہ ناکام ہو جائے، تمہارے بچے جو اچھے پروگرام پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے کوششیں کی ہیں، یہ مولانا جو آپ کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں کتنی محنتیں کر رہے ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی محنتوں پر پانی پھیر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ اگلی آیت شریفہ میں بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر تمہیں شیطان ورغلائے، تمہارے درمیان شیطان وسوسے ڈالے، رخنے پیدا کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے اللہ کی شیطان مردود سے پناہ مانگو، انہو هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ عزیزان محترم، وہ متقی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، ان کی صفات ہی بیان کی گئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ متقی جو ہر حال میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں لاحول کی کثرت کرنا ہے، ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کسی خاندان کا، کسی برادری کا، کسی گاؤں کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کا جلسہ ہے، اور ان کے بچوں کا جلسہ ہے، ان کی بچیوں کا جلسہ ہے، اور ہم سب کو اس جلسے کو اخیر تک کامیاب بنانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو کامیاب بنائے۔ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، دامے درمے قدمے سخنے، پیسہ خرچ کیا، چل کر پھر کر محنت کی، اچھے مشورے دیے، ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
اس بات کو بالکل ختم کر دیں گے جو شیطان نے ہمارے درمیان پیدا کر دی تھی، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ، ایک اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، کلمے کی بنیاد پر ہمارا جو رشتہ ہے وہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحد اور متفق ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام مرد و خواتین کے حاضری کو باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخر تک یہ جلسہ اطمینان کے ساتھ اور پرسکون ماحول کے اندر چلتا رہے، ایسے فیصلے صادر فرمائے۔ اور ہمارے نوجوان جو اس وقت ذرا جوش میں آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے اور ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو پی جانے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔